12 जून 2022 को इतवार के रोज़ सरगोधा में सुपीरियर टाउन की रिहायशी 3 बच्चों की मां और पर्थ ऑस्ट्रेलिया में सिविल इंजीनियर की मुलाजमत करने वाली ऑस्ट्रेलवी निजात पाकिस्तानी खातून शाजिया तस्लीम को इसके ससुर मुख्तार अहमद ने मुंह में कपड़ा ठूंस कर और कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह बज़ाहिर ये बताई जाती है कि छुट्टी पर पाकिस्तान आई हुई 32 साला मकतूला शाजिया तस्लीम अपने बच्चों समेत वापस ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी, मगर इसकी ज़ेरे हिरासत सास फातिमा के उकसाने पर इसके ससुर ने बच्चों के इखलाक बिगड़ने का उज़र पेश करते हुए इसे वापस ऑस्ट्रेलिया जाने से रोक दिया और इसके इसरार पर इसे कत्ल कर दिया। काबिल ज़िक्र और मानी खेज़ अमर ये है कि शाजिया तस्लीम के कत्ल के महज एक दिन बाद 13 जून 2022 को पीर और मंगल की दरमियानी शब सरगोधा में ही पुल 111 के रिहायशी 55 साला सहाफ़ी फजल जान को इनके अपने घर की छत पर रस्सियों से बांधकर कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया गया। कत्ल का इल्म मंगल के रोज़ हुआ। सहाफ़ी फजल जान के कत्ल की वजह पुलिस ताहाल मालूम नहीं कर सकी है, मगर हमारा ये कहना है कि फजल जान का कत्ल शाजिया तस्लीम के कत्ल की ही एक कड़ी है और ये दोनों कत्ल स्कॉटिश राइट ऑफ फ्री मिशनरी की 22वीं डिग्री नाइट ऑफ रॉयल एक्स शाही कुल्हाड़े का सरदार के हसूल के लिए फ्री मिशनरी इंसानी कुर्बानी के तौर पर किए गए और इसीलिए इनमें किसी जदीद हथियार की बजाय इसी डिग्री के ज्यूल कुल्हाड़े का इस्तेमाल किया गया, जो इस डिग्री के दौरान पहने जाने वाले रस्मी लिबास का एक लाजमी हिस्सा होता है। वरना आजकल के जदीद दौर में किसी आसानी से इस्तेमाल किए जाने वाले जदीद हथियार की बजाय कुल्हाड़ी जैसे फरसूदा हथियार का इस्तेमाल कोई क्यों करेगा। फजल जान के कातिल का ताहाल पता नहीं चल सका, मगर शाजिया तस्लीम का कातिल ससुर एयरफोर्स का रिटायर्ड वारंट ऑफिसर है और इसके पास लाजमी तौर पर कोई जदीद हथियार मौजूद होगा जिससे वो आसानी से शाजिया को कत्ल कर सकता था, मगर उसने उम्र रसीदा होने के बावजूद इंतहाई मुश्किल जिस्मानी जद्दोजहद से अपनी जवान साल बहू को काबू करने, इसका मुंह दबाने और इसे कुल्हाड़ी के मुतअद्दिद वार करके कत्ल करने के मुश्किल तरीके को तरजीह दी, जिसमें इसकी उम्र रसीदगी की वजह से इसके नाकाम या खुद जख्मी होने का भी खतरा था। शाजिया का ससुर मुख्तार ही फजल जान के कातिल तक पहुंचने की चाबी है, जो सरगोधा के फ्री मिशनरी नेटवर्क के बारे में मुकम्मल मालूमात दे सकता है। फजल जान का कत्ल इस एतबार से भी फ्री मिशनरी कुर्बानी करार दिया जा सकता है कि इसकी उम्र 55 बरस थी, जो अजीमी राइट ऑफ फ्री मिशनरी की इंसानी कुर्बानी के लिए मखसूस उम्रों के ज़ुमरे में आती है। अगरचे शाजिया तस्लीम की उम्र अजीमी कुर्बानी की इन उम्रों के ज़ुमरे में नहीं आती, मगर अगर नाइट ऑफ रॉयल एक्स की डिग्री के दौरान पहने जाने वाले
رسمی لباس کے ایپرن کا جائزہ لیا جائے تو اس کے اوپری حصے پر 3 سروں والا ایک سانپ بنا ہوا ہے جو شازیہ تسلیم کے 3 بچوں کی ماں ہونے کی علامت ہے، اور اسی ایپرن کے نچلے حصے پر ایک گول میز پر سول انجینئرنگ کے آلات اور رول کیے ہوئے پلان یا کاغذ رکھے ہوئے ہیں جو شازیہ تسلیم کے سول انجینئر ہونے کی علامت ہے۔ اس اعتبار سے شازیہ کی فری میسنری قربانی اس ڈگری کے حصول کے لیے بہترین، پسندیدہ اور قابل ترجیح قرار پاتی ہے۔ واضح رہے کہ شازیہ کا خاوند ایوب بھی ایک انجینئر ہے جو اس وقت بحرین میں ملازمت کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس قربانی سے اس کا بھی کسی نہ کسی قسم کا فری میسنری مفاد وابستہ ہو۔ ایک لحاظ سے شازیہ تسلیم کا قتل گزشتہ برس ظاہر جعفر کے ہاتھوں قتل ہونے والی سابق سفیر شوکت مقدم کی بیٹی نور مقدم کے قتل سے بہت زیادہ مماثلت رکھتا ہے، کیونکہ نور مقدم کے قتل کی منظر کشی بھی اسکاٹش رائٹ آف فری میسنری کی 9ویں ڈگری الیکٹڈ نائٹ آف 9 یا ایلو آف 9 کے ایپرن پر نظر آتی ہے، جس پر ایک ہاتھ بالوں سے کٹا ہوا انسانی سر تھامے ہوئے ہے جبکہ دوسرا ہاتھ خنجر تھامے ہوئے ہے۔ بالکل اسی طریقے سے نور مقدم کو بھی خنجر سے سر تن سے جدا کر کے قتل کیا گیا۔ نور مقدم کے والد شوکت مقدم بھی نیوی کے ریٹائرڈ افسر ہیں، جبکہ شازیہ کا قاتل سسر مختار بھی ایئر فورس کا ریٹائرڈ وارنٹ آفیسر ہے، اور شازیہ کے والد شیر محمد بھی سول ایویشن کے ریٹائرڈ ملازم ہیں۔ نور مقدم کا قتل یا فری میسنری قربانی بھی عید قربان یا عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے کی گئی، جبکہ شازیہ تسلیم کا قتل یا فری میسنری قربانی بھی عید الاضحیٰ سے محض 4 ہفتے پہلے سر انجام دی گئی۔ جیسا کہ اپنے پچھلے کئی ویلاگز میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ فری میسنری میں مشابہتوں، علامتوں، استعاروں، تمثیلوں اور تاریخی واقعات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور بعض اوقات کسی نئے فری میسنری واقعے کی نوعیت یا کرداروں کا انتخاب کسی سابقہ فری میسنری واقعے سے کیا جاتا ہے۔ 15 جنوری 2016 کے ایکسپریس ٹرائبیون کے مطابق پشاور میں پہاڑی پورہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں شازیہ تسلیم کے قتل سے ملتے جلتے واقعے میں 25 سالہ بخت مینا کو اس کے شوہر عمر نے اپنے باپ مصری خان کے اکسانے پر 3 بچوں سمیت کلہاڑی سے قتل کر دیا۔ ایک مقتول بچی گل مینا کی عمر بھی 5 برس ہے۔ ماں اور بیٹی دونوں کی عمریں عظیمی رائٹ آف فری میسنری کی انسانی قربانی کے لیے مخصوص عمروں کے زمرے میں آتی ہیں۔ شازیہ تسلیم کی طرح بخت مینا بھی 3 بچوں کی ماں تھی، اور شازیہ تسلیم کی طرح ہی اس کی بھی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ 29 اپریل 2021 کے ٹائمز آف انڈیا کے مطابق منگل کی شام 3 مردوں چراغ، رفیق، گوسوامی نے 30 سالہ عورت کو کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ بخت مینا کا
3 بچوں کی ماں ہونا اور 3 مردوں کے ہاتھوں عورت کا قتل غالباً 3 سروں والے سانپ کی علامت ہے جو نائٹ آف رائل ایکس کی ڈگری کے دوران پہنے جانے والے رسمی لباس کے ایپرن پر بنا ہوتا ہے۔ اخباری رپورٹوں میں زیادہ تفصیل نہیں دی گئی، مگر ہو سکتا ہے کہ ان دونوں واقعات میں بھی شازیہ تسلیم ہی کی طرح قاتلوں یا مقتولوں کا تعلق بھی کسی نہ کسی طرح تعمیرات یا سول انجینئرنگ کے شعبے سے ہو۔ بخت مینا اور اس کی بیٹی گل مینا کی عمریں بھی عظیمی رائٹ آف فری میسنری کی انسانی قربانی کے لیے مخصوص عمروں کے زمرے میں آتی ہیں۔ جس طرح اسلام میں حج اور عید الاضحیٰ کے مواقع پر یا پھر صدقہ یا عقیقہ کے طور پر مخصوص قسم کے جانور ایک مخصوص رسمی انداز میں ذبح یا قربان کیے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح فری میسنری میں بھی مختلف مواقع پر مختلف مقاصد کے حصول کے لیے مخصوص طریقے سے انسانی قربانی کی جاتی ہے۔ یہ واضح ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے پاکستان میں فری میسنری پھر سے زور پکڑ چکی ہے اور انسانی قربانی سمیت دیگر فری میسنری جرائم میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ فری میسنری جرائم کی غیر معمولی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے پولیس اور عدلیہ میں ان جرائم سے نمٹنے کے لیے الگ سے شاخیں قائم کیے جانے کی ضرورت ہے۔ شازیہ تسلیم اور فضل جان کے قتل یا فری میسنری قربانی کے بارے میں مکمل تفصیل اور مزید ثبوتوں کے لیے دیکھیے ہماری 26 منٹ 38 سیکنڈ کی ویڈیو سائمہ میمون ویوڈ چینل پر، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اپنے اور دوسروں کے تحفظ کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو لازماً سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ بالکل فری ہے اور اس سے اس چینل پر آنے والی آئندہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں گی۔ دیکھتے رہیں سائمہ میمون ویوڈ چینل، فری میسنری کے خلاف آپ کا تحفظ۔